الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اور پھر حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمارے شیخ کامل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کافی دیر سے محفل جاری ہے، آپ نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات بھی سماعت فرمائے۔ میرے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بھی خوبصورت انداز میں جس بے لوث انداز میں یہ حضور کی نعت شریف پڑھتے ہیں، خوبصورت حضور علیہ السلام کی نعت ہمیں سنائی۔ اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اپنے شیخ کامل کے حکم پہ، میرا ذہن کچھ اور تھا لیکن میرے شیخ کامل نے حکم دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول یقینی طور پہ مجدد دین و ملت، یقینی طور پہ قائد اہل سنت امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اور آپ پہ کچھ گفتگو کرنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ نسب ہے نا، یہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہر صحابی عاشق رسول ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تمام صحابہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وقت جتنے لوگ ہیں ان سے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو خلفائے راشدین پھر دیگر عشرہ مبشرہ اصحاب بدر، ان کو تو یہ تو بہت بلند ہے ہی ہے نا۔ جتنے صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کا ایک بھی وہ صحابی جس نے حضور علیہ السلام کو زندگی میں ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھ لیا اور پھر اس حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، اس ایک صحابی کے ایک سجدے کو ایک پگڑے میں رکھا جائے، دوسری طرف پوری امت کے سجدوں کی کمائی رکھ دیا جائے، صحابی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جہاں ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، وہاں عشق کے بھی اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے۔ لیکن ہر تمام صحابہ کے مختلف جو ہے وہ وجوہات شہرت ہے۔ کسی کی شہرت جو ہے وہ مفسر ہونا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ شجاعت میں ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ محدث ہونے میں ہے جیسا کہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہے، کچھ کی شہرت جو ہے وہ فقہی معاملات میں گرفت کے حوالے سے ہے۔ مختلف صحابہ ہیں، ان کی مختلف وجوہات شہرت ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی شہرت ہی عشق مصطفیٰ ہے، جن کی شہرت ہی یہ ہے کہ یہ
یہ حضور سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے. پھر ظاہر ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. ظاہر ہے نسب میں تو آتا ہے نا جو ملتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت کو حضرت قیس کی وراثت وہ ملی کہ جیسے حضرت قیس کی شہرت عشق مصطفیٰ تھی، اہل سنت الشاقان مصطفیٰ کا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں. آپ کی شخصیت پہ انشاءاللہ کیو ٹی وی پہ بھی جلد انشاءاللہ پروگرام آئے گا. کس تاریخ کو انشاءاللہ 3 تاریخ کو انشاءاللہ یہ ارواح پہ بیان آئے گا. اس میں آپ کی سیرت پہ، آغاز پہ، آپ کی خدمات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن اعلیٰ حضرت کی کیونکہ بنیاد ہی عشق مصطفیٰ تھی، گھٹی میں عشق مصطفیٰ ملا تھا، تو اعلیٰ حضرت شروع سے اپنا نام لکھتے تھے نا تو اکثر احمد رضا کی بجائے عبد مصطفیٰ لکھتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے. عبد مصطفیٰ اپنا نام لکھتے تھے اور پھر جھوم جھوم کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے تھے کہ صرف یہاں احمد رضا بے خوف نہیں ہے. کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہ جانتے ہوئے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بلے صراط کتنا مشکل ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جہنم کیسی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کیسے کیسے معاملات ہیں قبر کے، حشر کے آگے تک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور کا ہے اس کو کیا غم. اللہ اکبر، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اعلیٰ حضرت کے علمی مقام اور اس میں انشاءاللہ جیسے میں نے کہا آپ کیو ٹی وی پہ تفصیل سے سماعت فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز میں دین اسلام کی خدمت کی، ہمیں ماضی قریب میں بہت کم اس کی مثال نظر آتی ہے، بہت کم اس کی مثال نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت جب مسند تدریس میں بیٹھے تو آپ کے سامنے بیٹھ کے جانو تلم مستحق کرنے والے علماء نے 4 جنگ عالم میں دین اسلام کی ایسی خدمت کی کہ آج تک اگر اہل سنت میں دیکھا جائے تو جس مدارس دیکھ لے، جتنے آپ مراکز دیکھ لے، جہاں اعلیٰ حضرت کے شاگرد آئے ان کی مثال آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، ان کی مثال آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. ادھر آپ کو حقیقتاً جو ہے دین کی اور عقیدے کی ایسی خدمت نظر آئے گی کہ وہ بالکل بے نظیر و بے مثال ہوگی. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سب سے بڑھ کے دفاع کیا نا وہ عقیدہ اہل سنت کا کیا، عقیدہ اہل سنت کا کیا. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کے امام کا نام احمد رضا ہے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہماری بھی اوروں کی طرح تاریخ ہندوستان سے شروع ہوئی ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری بھی بعض لوگوں کی طرح جو تاریخ ہے وہ بریلی شریف کے مدرسے سے یا خانقاہ سے شروع ہوئی ہے. نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے اس عقیدے پر حملہ کیا جانے لگا جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اولیاء کا عقیدہ تھا، جو صوفیاء کا عقیدہ تھا، جو علماء حق کا عقیدہ تھا، تو قرآن و سنت کے مضبوط دلائل لے کے جو مجاہد میدان میں اترا اور بدعقیدگی کو جڑ سے اٹھار کے پھینک دیا، اس امام کو احمد رضا خان کہتے ہیں. اس لیے ہم ان کو اپنا امام کہتے ہیں. اس لیے لوگ نسبتاً محبت سے اپنے نام کے ساتھ بریلوی بھی لکھا لیتے ہیں. ہماری تاریخ اعلیٰ حضرت سے شروع نہیں ہوئی، ہماری تاریخ ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے، ہماری تاریخ غوث اعظم سے چلتی ہے، ہماری تاریخ داتا علی حجویری سے چلتی ہے، ہماری تاریخ مجدد الفسانی تک پہنچتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کا دفاع کیا جو صحابہ، تابعین اور علماء حق اور صوفیاء کا عقیدہ تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب قرآن کی آیت کا لوگوں نے آیات کا غلط ترجمہ شروع کیا نا، جس سے غلط مفاہیم نکال کے اپنی عقیدہ ڈالنا چاہتے تھے، غلط ترجمہ شروع کیا. اللہ اکبر. اس وقت میرا امام میدان میں اترا، قرآن کا وہ ترجمہ لکھا کنز الایمان جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے، جو واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے. وہ ترجمہ لکھا جس کو آج بھی اگر پڑھنے والا پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور صاحب قرآن کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. یقیناً اگر کوئی وہ ترجمہ پڑھے، کنز الایمان پڑھے، تو نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کے اس کو لکھا ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے نا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، ایسا لاجواب ترجمہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کیسے لکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم جب پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں نظر ہماری صاحب قرآن پہ ہوتی ہے، صاحب قرآن پہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کا وہ دفاع کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب اختیار مصطفیٰ پہ لوگوں نے اختلاف کیا نا، جب اختیار
اختیار مصطفیٰ پہ لوگوں کی زبانیں دراز ہونا شروع ہوئی. آپ بولیں کہ بھئی ان اختلافات کا پہلے کیوں نہیں جواب دیا گیا؟ تو بھئی یہ اختلاف ہے ہی کل کی کہانی. آپ بولتے ہیں بھئی 700 سال پہلے کسی نے یہ بحث کیوں نہیں کہی کہ میلاد منانا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کی مزار اقدس میں جلوہ گر ہونے کے بعد، حضور کے اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہونے کے بعد، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ بھئی میلاد منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ میلاد نہیں منانا چاہیے؟ پہلے 700 سال کسی نے اختلاف نہیں کیا. پہلے 700 سال کسی نے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا. پہلے 700 سال کسی نے ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف نہیں کیا. حضور کے اختیار پہ اختلاف نہیں کیا. حضور کے علم پہ اختلاف نہیں کیا. حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پہ اختلاف نہیں کیا. 700 سال بعد عرب میں ایک بندہ آیا جو اپنے آپ کو ایسا مجدد سمجھ کے آیا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ سب اس انتظار میں تھے کہ 700 سال پہلے اس کا بوجھ دھرتی پہ آئے اور یہ امت کو صحیح عقیدہ سکھائے. 700 سال بعد اب یہ فتنہ آیا. جب یہ فتنہ پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے علاقے میں پہنچا، برے صغیر میں پہنچا، اعلیٰ حضرت نے اس فتنے کا وہ رد کیا کہ یہ ابلیس کال پکڑ کے بھاگ گیا، دوبارہ اس دھرتی پر گمراہ نہیں کر سکتا کسی کو. امام احمد رضا نے جب اختیار مصطفیٰ پہ اختلاف شروع ہوا نا، لوگوں نے اختیار مصطفیٰ پہ اختلاف کیا. میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا اختیار مصطفیٰ پر، اور ایسا رسالہ لکھا جس کا رد کسی کا باپ نہ کر سکا نہ کر سکے گا قیامت تک انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اختیار مصطفیٰ پر، اور سب سے پہلے یہ آیت لکھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. ہم جو کہتے ہیں نا ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھو، ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھو. اعلیٰ حضرت نے 240 احادیث اور 45 آیات پہ جو ہے یہ رسالہ تحریر کیا اختیار مصطفیٰ علیہ السلام پر. 44 آیات اور 240 احادیث پہ تبصرہ کیا اور اس سے اختیار مصطفیٰ کو ثابت کیا. لیکن سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ آیت لکھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اب ترجمہ سنو اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت نے جب اپنے رسالے میں ترجمہ کیا نا تو اعلیٰ حضرت نے پہلے بریکٹ میں کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، لفظ تحریر میں بھی ہاں لکھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، یہ ہاں ویسے ہی نہیں ہے، یہ ہاں تڑی لگانے والا ہاں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. کہا اب کیا کرو گے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں سے اپنی بدعقیدگی لاؤ گے؟ اللہ فرما رہا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دولت مند کیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند کیا اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت نے کہا مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے اس آیت میں جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا، ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا. جیسے خود کو دینے والا کہا، اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا. جیسے خود کو بندہ نواز کہا، ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی اپنی عطا سے بندہ نواز کہا. جیسے خود کو دینے والا کہا، ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا. پھر اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور تحریر میں لکھا کہ یا رسول اللہ احمد رضا آپ سے مانگتا ہے کہ مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے، مجھے اور تمام اہل سنت کو دولت مند کر دیجئے. اللہ اکبر. پھر مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا. کہا میں گدا آپ بادشاہ، پردے پہ اعلیٰ نور کا نور کی سرکار ہے. کیا اس میں گدا تو بادشاہ پردے پہ اعلیٰ نور کا بولو میں گدا تو بادشاہ پردے پہ اعلیٰ نور کا بولو میں گدا تو بادشاہ پردے پہ اعلیٰ نور کا. نور دل دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا بولو اللہ. اعلیٰ
اعلیٰ حضرت نے پھر کہا کہ اللہ کریم نے قرآن میں رسول اللہ کو یہاں دینے والا فرمایا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے ان سے امید کرم لگا لو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے حضور کو دینے والا فرمایا اور ہمیں کیا فرمایا؟ ان سے امید کرم لگا لو۔ اللہ اکبر۔ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم تل کر بلایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت ایک مجلس میں موجود تھا، اعلیٰ حضرت کا کو گم گیا، جس طرح مجلس میں آپ کا موبائل نکل جائے، آپ آگے کہتے ہیں میں اعلان کرو میرا موبائل گم گیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا بھی کچھ گم گیا حضور کی محبت میں۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت حضور کی محبت میں جذب کی کیفیت میں تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک چیز گم گئی، اعلیٰ حضرت نے گمنے پہ شعر کہہ دیا۔ اچھا حیرت یہ ہے گمنے کے بعد وہ چیز مل گئی، ملنے پہ شعر کہہ دیا، کہاں ملی اس پہ بھی شعر کہہ دیا، کس حالت میں ملی اس پہ بھی شعر کہہ دیا۔ ذرا سنو اعلیٰ حضرت کا کیا گوا، اور کوشش کرو عشق مصطفیٰ میں تمہارا بھی وہ گم جائے جو اعلیٰ حضرت کا گوا۔ ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے او خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے، ابھی پاس تھا میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، کوئی گیا نہ آیا، کوئی گیا نہ آیا، کوئی گیا نہ آیا۔ اچھا کسی نے کہا احمد رضا تمہارا دل مل گیا ہے، مل گیا ہے۔ اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں تھا در شاہ کے مقام، در شاہ کے مقام ہمیں ہے نظر تو آیا، کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ایک دفعہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جبریل ہم کیسے ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ساری کائنات کو دیکھ رکھا ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا جبریل نے کہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کے سانچے میں ڈالا، آپ سننا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یہی بول سترہ والے چبرے جہاں کے تارے، یہی بول سترہ والے چبرے جہاں کے تارے، سبھی ویل چھال ڈالے، سبھی ویل چھال ڈالے، سبھی ویل چھال ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا۔ میں اپنے موضوع پہ واپس لوٹنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا میں اختیار مصطفیٰ پہ ثبوت بیان کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں اختیار مصطفیٰ میں کہاں تک بات کی ہے؟ وہی تابع بلایا، وہی حاکم بنایا، وہی قاسم عطایا، وہی حاکم بنایا، وہی قاسم عطایا، وہی شافع خطایا، وہی شافع خطایا، وہی رافع بلایا،
السا کون آیا کوئی السا کون آیا کوئی السا کون آیا کوئی السا کون آیا کوئی السا کون آیا. اسی پہ اعلیٰ حضرت کی دو احادیث جو انہوں نے حضور کے لکھی وہ بیان کرتا ہوں اختیار مصطفیٰ پہ. اعلیٰ حضرت نے پھر حدیث نقل کی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تمام اسناد اور حوالوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو رضوان جنت میں حضور کے کانوں میں کہا. رضوان جنت جو ہے نا جنت کا فرشتہ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کے کان میں کہا یا خلیفۃ اللہ اے اللہ کے خلیفہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ایمان کی آنکھ ہو انسان کے پاس اور پھر نگاہ ایمان میں نور ہو, یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں, اگر نگاہ ایمان میسر ہو اور اس میں نور بھی ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی میں سب کچھ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, اور نائب جو ہے اس کا پورا اختیار دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم عجیب لوگ ہو, اگر کوئی زمانے کا بادشاہ کسی صوبے میں اپنا نائب لگا دے تو اس نائب کو تم مختار مانتے ہو کہ یہ صوبے میں سفید و سیاہ کا مالک ہے, یہ صوبے میں نائب ہے, وزیر اعلیٰ ہے, بادشاہ کا نائب ہے. جب بادشاہ کا نائب ہے تو اس کے پاس ہر اختیار موجود ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجیب لوگ ہو, بادشاہ کے نائب کو تو مختار مانتے ہو, اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو. کہا جب رسول اللہ کے نائب ہے تو اللہ کی ساری سلطنت پہ ہر حکم چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا, مصطفیٰ کا چلے گا. کہا بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اختیار مصطفیٰ پہ آخری حدیث بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تو 240 حدیث لکھی ہے اس پہ, اللہ اکبر, اور پھر بھرپور تبصرہ بھی کیا ہے. میں اعلیٰ حضرت کے تبصرے کے ساتھ ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری نقل کی. اعلیٰ حضرت نے حدیث بخاری لکھی اس رسالے میں. اعلیٰ حضرت نے کہا بخاری میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے, بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رزق کی چابی دی, نعمت کی چابی دی, رحمت کی چابی دی, کہا تمام چابیاں مجھے دی ہیں, اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ علم رحمت کی چابی بھی ہے, نعمت کی چابی بھی ہے, رزق کی چابی بھی ہے, اولاد کی چابی بھی ہے, جنت کی چابی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ واضح ہو گیا, ایسے ہی پیٹتے ہو کہ شرک کرتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا شرک تب کرے جب ہم یہ کہیں کہ خزانے کا خالق کے حقیق خالق بھی رسول اللہ ہے, اور خزانے بالکل کسی اور کو بلونگ نہیں کرتے, رسول اللہ کو بلونگ کرتے ہیں. خزانوں کا خالق اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے. لیکن تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اللہ اپنے حبیب کو چابی دے رہا ہے, اگر اللہ نے اپنے حبیب کو چابیاں دے دی ہے تو تمہیں کائے کو الجھن ہوتی ہے. دربار مصطفیٰ میں آنے پہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم شرک نہیں کرتے, اللہ نے رسول اللہ کو چابی دی ہے, خزانے اللہ کے خالق بھی اللہ, لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ چابی ہونے کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چابی جس کے ہاتھ میں ہو کفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے, جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے, جس کے لیے کھولے جس کے لیے نہ کھولے, جس کو جتنا دے جس کو نہ دے. اعلیٰ حضرت نے کہا
بات ختم ہو گئی، اب رزق چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، نعمت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، دولت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، سکون چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، کوثر چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ، کہا اللہ بھی چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ ادھر کے بغیر بات نہیں بننی، اب اللہ جہنم میں جا کر مصطفیٰ سے نہیں مانگلا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، جس نے کہا نا مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا دفع ہو، ان کو تیری ضرورت کہاں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جہنم میں گیا، کہاں گیا؟ ان سے جو مستغنی ہوا۔ خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گندی نالی کے گندے کیڑے، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مجھے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں؟ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اختیار کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، سورج الٹے پاؤں پھٹے، یہ چاند اشارے سے ہو چاہا۔ کل تمہیں کوئی کہنا کہ حضور ہم جیسے تھے تو تم کہنا تم اشارے سے یہ بلب توڑ کے دکھا دو، مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اشارے سے چاند توڑتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پھٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ۔ تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، قیامت کے دن گزرنا تو وہیں سے ہے نا، یہ نہ ماننے والوں نے بھی اور ہم نے بھی، یہ جب کہیں گے نا جنت جا رہے ہیں، ہم کہیں گے پتر تجھ سے اور جنت سے کیا، ہن دسو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہاتھ اٹھا لو، ہم رسول اللہ کے۔ اگر رسول اللہ کے ہونے میں شک نہیں ہے نا تو پھر اپنی جنت میں بھی شک نہ کرنا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آج آپ نے ہم نے بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں، دو کلام کسی کی زمین پہ لکھ ڈالے تو اللہ کے بندے کہتے ہیں بھئی ہمیں نہ شاہوں سے نہ فلانوں سے نہ فلاؤں سے، ہم ہی سب سے بڑے شاعر ہیں۔ شاہ احمد رضا کو دیکھو، ساری زندگی حضور کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا، اے رضا خود صاحب قرآن مدعائے حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے حد رسول اللہ کی. ایک شعر اور پڑھ دوں, ایک شعر اور پڑھ دوں گفتگو پوری کرنے سے پہلے. کہا ٹوٹ جائے کہ کلاکاروں کے سبھی قید و بند, ٹوٹ جائے ہم کلاکاروں کے سبھی قید و بند. اگلی بات سننا, وہ ہم بے خصمے نہیں ہیں, بے خصمے تم ہو جو کہتے ہم کسی کا والی نہیں مانتے تو قیامت کا دن چھتر کھانا. ٹوٹ جائے کہ گناہگاروں کے سبھی قید و بند, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. امام محمد رضا خان زندہ باد, امام محمد رضا خان زندہ باد, امام محمد رضا خان زندہ باد. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق کی یہ تعریف حدیث میں تو ہے اور کسی نے نہیں کی. احمد رضا کے علاوہ اے عرش حق پر تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس میں دو باتیں جو باڈی لینگویج سے سمجھو گے. تمہیں کہاں نا اعلیٰ حضرت نے تو کہاں دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, اور دوسروں کو کہا اور نہ ماننے والوں دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. علم مصطفیٰ پہ اختلاف ہوا نا, جب علم مصطفیٰ پہ اختلاف ہوا لوگوں نے کہا بھئی مصطفیٰ کو ہم غیب کی خبریں جاننے والا نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا, دل نہ بھرا, دوسرا رسالہ لکھ دیا, دل نہ بھرا, تیسرا رسالہ بھی لکھ دیا. 3 رسالے لکھے اور تینوں کا عنوان ایک تھا. اعلیٰ حضرت نے کہا ما قال وما یقول کی تمام خبریں اللہ حضور کو دے چکا ہے. اللہ تمام خبریں حضور کو دیکھ چکا ہے. اعلیٰ حضرت نے پہلا یہ لکھا ایک رسالے میں. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں پہلا عنوان اس آیت کو بنایا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب اس پہ غور سے سننا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. لوگ کہتے ہیں نا حضور یہ نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے, معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے, معاذ اللہ یہ نہیں جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, یوں نہیں جانتے تھے, غیب کے پیچھے نہیں جانتے تھے, دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے, یا جو ہے اگلوں کا نہیں جانتے تھے, پچھلوں کا نہیں جانتے تھے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا. کہا کہ آپ اگر کوئی رسول اللہ کے علم میں نقص نکالے گا نا, اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے پہ لی ہے. جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر کوئی علم مصطفیٰ میں نقص نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ مصطفیٰ کے سیکھنے میں کمی نہیں نکالے گا, اللہ کے سکھانے میں کمی نکالے گا. کہا جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا. پتہ چلا سب کچھ اللہ نے رسول کو سکھا دیا.
سب کچھ اللہ نے رسول کو سکھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں بھائی، اتنی چھوٹے ترازو میں مصطفیٰ کے علم کو تول رہے ہو، دیوار کا پیچھے جانتے یا نہیں جانتے؟ کہا وہ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو۔ کہا تم کیا بات کرتے ہو، رسول اللہ کو اس ترازو میں تول رہے ہو، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جتنے نبی آئے نا دنیا میں ہر نبی عزت والا ہے، تم کہتے ہو رسول دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ سب سے بڑا غیب اس کائنات میں قول ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی فرشتہ نے دیکھا۔ جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا تھا۔ میرے نبی آئے نا تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے بھی وہ غیب ہی رہا؟ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے۔ کہا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود۔ صاحب میرے شیخ نے مجھے حکم دیا اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھنا ہے۔ یہ کلام جو ہے نا یہ قصیدہ درود ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو آخری ایام تھے نا زندگی کے، ان کے وصال سے پہلے ان ایام میں اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا ہے۔ لوگ موت کا وقت قریب آئے تو ڈر جاتے ہیں نا بھئی قبر آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر نہیں آ رہی، مصطفیٰ کا دیدار آ رہا۔ آنکھ عطا کیجئے پھر اس میں سے آ دیجئے، جلوہ قریب آ گیا آپ کروڑوں درود، بہت قریب آ رہی تھی، کہا جلوہ قریب آ گیا آپ کروڑوں درود، جب گرو تو تھام لو غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا آپ کروڑوں درود، ایسوں پہ ایسی عطا آپ کروڑوں درود، خوب نعمتیں کھلا اور دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی غذا آپ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا آپ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا آپ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا آپ کروڑوں درود۔ اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا آپ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا آپ کروڑوں درود۔ کل دل کم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا آپ کروڑوں درود۔ اب کل دل کم میں کمی بے ہنروں بے تمیز، کس کو ہوئے ہیں عزیز؟ کبھی کسی کو بے ہنر اور بے تمیز بھی اچھا لگا؟ نہیں لگا۔ بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز؟ ہم بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز؟ ایک آپ کے سوا آپ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا آپ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا آپ
پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا آپ پہ کروڑوں درود۔ آخری بات پہ بات کرتا ہوں، جب حضور کے وسیلے پہ اختلاف کیا گیا نا، اس میں بہت دلیلیں میرے پاس موجود ہیں، ایک آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ جب حضور کے وسیلے پہ اختلاف کیا گیا کہ حضور کا وسیلہ نہیں مانگنا، اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا وسیلہ مصطفیٰ پر، وسیلہ مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، اور سب سے پہلے یہ آیت لکھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اعلیٰ حضرت، میں تبصرہ اس میں نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ وسیلہ مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب جانا بے ظلم کر بیٹھو، جاؤ رسول کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو، پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر مجھے ضرور پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو مدینہ شریف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھیجا اس لیے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور سے سفارش کرا۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے یہ آیت نقل کی، اعلیٰ حضرت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کی طرف اللہ کوئی وسیلہ بنا لے، کوئی کہے کہ مجھے فلاں بڑے سے ملنا ہے، آپ بولے فلاں اسی بڑے سے کہو کہ وہ تمہیں اس سے ملا دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے وقوف لوگوں کہ اللہ کی طرف بس اللہ کو ہی وسیلہ بنایا جائے۔ اگر تم تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ کر کے تبصرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن کیا اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے لیے وسیلہ بنانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کی طرف جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے مضبوط وسیلہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ وقت ہوتا تو میں توسل بالاعمال اور توسل بالاشخاص دونوں پہ بات کرتا اور ثابت کرتا توسل بالاشخاص، اور اس میں ثابت کرتا کہ اشخاص کے توسل میں بھی سب سے مضبوط توسل سرکار کا توسل ہے، اس میں وقت نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا توسل بالاعمال اور اشخاص دونوں جائز ہے، اور سب سے مضبوط جو وسیلہ ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا؟ کہا شرک ہے، ایسے ہی شرک ہے، ہم سے پوچھو نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی ندائے یا رسول اللہ، اور یہ حدیث نقل کی سب سے پہلے ترمذی میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی۔ حاجی صاحب، بیاضی صاحب، ہمارے شیخ نے جب حکم دیا تو میں نے کہا میں آپ کو عقیدہ بتاؤں کہ عقیدہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یا اعلیٰ حضرت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی عزت کا وہ دفاع کیا جس کی بڑے صغیر میں مثال کم نظر آتی۔ میں نے یہ نہیں کہا مثال نظر نہیں آتی، میں نے کہا بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا پہرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقائد کے اوپر بہت کم لوگوں نے ایسا پہرا دیا ہے جیسا امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ ندائے یا رسول اللہ پہ اختلاف ہونا، اعلیٰ حضرت نے ترمذی کا حدیث نقل کی، جس بار امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا گھر چلے جاؤ، گھر جا کے اللہ سے دعا مانگو، اور یہ انداز اپنانا، یہ الفاظ حدیث کے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، پھر مشکل رکھ کے میری یہ مشکل حل کر۔ پھر کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان بن حنیف راوی ہے، ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، اس نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے یہ طریقہ قیامت تک امت کے لیے ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ پھر حضور کی طرف، حضور نے فرمایا پھر گھر جا کے مجھے مخاطب کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب آپ میری سفارش کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے، حضور گھر کی میں غور سے سنو، میں ختم کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہنے گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کریں۔
گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے، سامنے بیٹھے ہیں تو گھر جا کے کیوں کہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں جیسے میں اپنے سامنے بیٹھ کے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں نا، ویسے ہی گھر میں بیٹھ کے بھی پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اور آگے حدیث میں موجود ہے یا رسول اللہ یہ زندہ باد یہ وسیلہ ندائے یا رسول اللہ پہ اگر آپ نے غور سے سنا یا نہیں مجھے نہیں پتا، اگر آپ نے غور سے سنا تو یہ ندائے یا رسول اللہ پہ ناقابل رد دلیل ہے۔ تو حضور خود فرما رہے ہیں یہ الفاظ، گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کرے۔ پتہ چلا حضور ہر ایک کو پکارنے والے کی یا رسول اللہ کی ندا سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نماز میں کیوں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی؟ یا حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، اور ایھا میں یا سے زیادہ شدت ہے ندا میں۔ سمجھ رہے ہو؟ ایھا جو ہے نا ایھا النبی میں، یہ جو ایھا ہے اس میں ندا میں یا سے بھی زیادہ شدت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی نمازیں پوری کرنے کی باری آئے تو ایھا النبی نماز کے بغیر ہم کہیں یا رسول اللہ تو ہم مشرک؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کا عقیدہ تو نماز میں موجود ہے۔ اچھا میں زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا، میرے گلے میں 2-4 روز سے انفیکشن بھی ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جب گلوں میں تکلیف ہونا تو لوگ چپ کر جاتے ہیں، میں حضور کا ذکر دوائی سمجھ کے زیادہ شروع کر دیتا، یہی ٹھیک کرتا ہے۔ میں صرف ویسے تو میرے شیخ نے حکم فرمایا تھا، میں نے جو ذہن میں کر سکا بیان کر دیا حضرت، اور بھی کافی گھنٹہ اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن کچھ الفاظ میرے پاس لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک خطبہ، وہ میں ہو بہو پڑھ کے آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کر دوں اعلیٰ حضرت نے خطبہ دیا، اعلیٰ حضرت نے خطبہ دیا قیامت کے دن کا۔ سلام ہو احمد رضا پہ، میں پڑھ کے اس لیے کر رہا ہوں ایگزیکٹ اعلیٰ حضرت کے الفاظ آپ کے آگے رکھو گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام مخلوق جمع ہوگی، یہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق کا دھولا حضور یہ قیامت کا دن ہے، ساری مخلوق کا دھولا حضور ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی حضور کے نیاز مند ہو گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ منافق اور مخالف سب کے ہاتھ اس دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیل رہے ہوں گے۔ تو آج کہتے ہیں نا حضور سے نہیں مانگ رہا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں اس دن تمہارا ہاتھ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیل رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن انہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا، اس دن انہی کی حمد کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج جو بیان ہے کل وہ عیاں ہوگا، کل وہ عیاں ہوگا۔ آج جو ہم بیان کرتے ہیں نا کل قیامت کے دن رسول اللہ کی عزت کا وہ منظر عیاں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن عاشق سنی شادیالے رچا رہے ہوگے اور منافق دل فگار حضرتوں سے ہاتھ چبا رہے ہوگے، ہائے ہائے ہم ان کے کیوں نہ ہوئے۔ یہ ہے دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کی ایک اور بات کر دوں، اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف گئے نا تو کیونکہ اس شاکان مصطفیٰ کے امام کا نام احمد رضا ہے، کہا یا رسول اللہ ہند میں آپ کے لیے ترسا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ جب یہ پہلی بار حاضر ہوئے، مدینہ پاک حاضر ہوا، جب حاضری میں پہلی بار سلام کے لیے موازہ شریف پہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ ان دلوں میں کلام بھی لکھ رہے تھے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے ہیں تیرے دل باہر پھرتے
آنکھوں میں دشت طیبہ کے خواب پھیرتے ہیں، دشت طیبہ اس گلی کا ہٹا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا ہٹا ہوں میں جس میں جو مصطفیٰ کا قضا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے اس گلی کا ہٹا ہوں میں جس میں اس گلی کا ہٹا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا ہٹا ہوں میں جس میں مانگتے 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 تاجدار پھیرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھیرتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے اب جب تک یا رسول اللہ میں نیت کر کے کھڑا ہوا جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا یہاں سے ہلوں گا کچھ دیر گزری اور دیر گزر گئی اور دیر گزر گئی اللہ اللہ اکبر مغرب اثر یہاں نہیں ہوئی، میں یہیں پہ بات کو جلدی سے ختم کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر گزری اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ پھر کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اتنی دیر ہو گئی کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے کہا تجھے کیسے زیارت ہوگی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا حضور سال میں جلوہ کرتے ہیں۔